یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ آئے لوگوں، تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے۔ یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے، آپ نے میرا حق مارا ہے، ہم نے آپ کا حق مارا ہے، آپ ہمارے دشمن ہم آپ کے دشمن، ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر، لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو، لیکن دشمنی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے، یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ نہیں، قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے، اس کو دیکھیے۔ اور ایک دو واقعات، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدلو، کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، نیائے نہ کر سکو، عدل و انصاف نہ کر سکو۔ اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور سامنے میرا دشمن ہے، اور جرجیس صاحب جج ہیں، جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، جج ہیں، لیکن میری کسی سے دشمنی ہے اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے۔ اب جرجیس صاحب اپنی دشمنی نبھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چل رہا، فیصلہ اس کے خلاف سناؤں گا، چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو، لیکن جرجیس صاحب اب اپنی دشمنی نبھا رہے ہیں۔ نہیں صاحب، زمین کا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ قانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، جیسے ہوا ہے سپریم کورٹ تک میں ہوا ہے۔ 1949 تک مسجد تھی، کوڈ مان رہی ہے۔ 1949 تک نماز پڑھی جاتی تھی، کوڈ یہ بھی مان رہی ہے۔ مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی، جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا۔ کورٹ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی۔ یہ بھی غلط ہے، مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے، یہ بھی کورٹ نے مانا۔ اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا
کا विषय है, चारों तरफ वहां मंदिर ही मंदिर है। अगर वहां मस्जिद बन जाती है तो भजन और गानों की आवाजों की वजह से वहां हिंदू और मुस्लिम झगड़े होते रहेंगे बराबर। कभी इनके भजन की आवाज, कभी इनके माइकों की आवाज, कभी अल्लाहू अकबर की आवाज और कभी उधर मंत्रों की आवाज। लिहाजा ये लड़ाई और झगड़े के सौदे बनते रहेंगे और ये झगड़े का एक बुनियाद बनेगी। लिहाजा इस जगह को हिंदुओं को दी जाती है कि वो अपना मंदिर बनाएं और उस मस्जिद को जो तोड़ी गई है और शहीद की गई है, उस मस्जिद को बनाने के लिए मुसलमानों को उसी अयोध्या में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है ताकि वहां जाकर वो मस्जिद बना ले। ये फैसला हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ये अदल और इंसाफ है? क्या ये न्याय है? जो दावे तुम्हारे थे कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, क्या तुम इस बात को साबित कर पाए? नहीं। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक नमाज पढ़ी जाती रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि 1949 तक वो मस्जिद रही। मुसलमानों ने यह साबित किया कि वो मस्जिद थी और उसको तोड़ा गया और शहीद किया गया। लेकिन प्यारे साथियों, इसके बावजूद फैसला क्या होता है? इसी को कुरान कह रहा है, वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। लोगों, आए मुसलमानों, तुम ऐसा मत करना, आए मुसलमानों तुम ऐसा मत करना कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ की बात न कर सको, अदल की बात न कर सको, इंसाफ न कर सको। अदल होना चाहिए, अदल। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, ज़बरदस्त वाकया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा खो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो ऐसे बता दूं, लोहे की एक चादर नुमा कोई चीज़ होती थी जिसको गले में ऐसे डाल लिया जाता था और नीचे तक बनी होती थी ताकि जंग में जब लड़ें और काफिरों के जब तीर आए तो मेरे जिस्म पर न लगे, उस लोहे की ज़िरा पर आए तो हमारे सीने में और हमारी पीठ पर न लगे बल्कि उस ज़िरा से टकरा जाए। तो उसको पहन लिया जाता था। हमारे यहाँ उसकी दूसरी शक्ल होती है क्या, ब्लड प्रूफ जैकेट। वो ज़िरा थी। हज़रत अली की वो ज़िरा खो गई। ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, वो ज़िरा नहीं मिली। और 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के पास देख ली हज़रत अली ने। हज़रत अली उसके पास गए और कहने लगे, यहूदी का क्या, ये ज़िरा किसकी है? यहूदी ने कहा, ये तो मेरी है। हज़रत अली ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ये ज़िरा मेरी है। उसने कहा, देखो अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, हज़रत अली खलीफा हैं। उसने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप गलत बोल रहे हैं। हज़रत अली ने कहा, मैं गलत बोल रहा हूँ? कहाँ? इस अच्छी और खूबसूरत ज़िरा को देखकर आपकी नीयत खराब हो रही है। हज़रत अली ने कहा, मेरी नीयत खराब नहीं हो रही, ये ज़िरा मेरी है। ये बताओ कि तुम मुझे ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ ये ज़िरा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूं? ये क्या हो रहा भाई? तो उस यहूदी ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन आप शौक से मुकदमा दायर कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़िरा लेना तो अदालत में साबित करो कि ये ज़िरा आपकी है। यहूदी को भी पता नहीं क्या था कि वो देखना चाह रहा था कि हज़रत अली देखें अपना हुक्म चला कर लेते हैं या कानून इनके लिए भी है। इनकी किताब कुरान कहती है तो क्या वो खुद उस पर अमल भी करते हैं या नहीं करते हैं? हज़रत अली ने मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी ज़िरा खो गई है और वो ज़िरा मैंने एक यहूदी के पास 6 महीने के बाद देखी है, लिहाजा उस यहूदी से वो ज़िरा मुझे दिलवाई जाए। और ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो ज़िरा अली की थी। अली कैसे झूठ बोलेंगे, उन्हीं की थी। ले ली, मुकदमा दायर हो गया। उस यहूदी के पास नोटिस पहुंच गया
اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا تمہیں فلاں فلاں دن کورٹ میں عدالت میں آنا ہوگا. عدالت میں لایا, یہودی آیا, حضرت علی باہر کھڑے, یہودی بھی باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے, قاضی شریح نے اپنے جو دروازے پر لگاتے ہیں آواز دینے کے لیے, حضرت قاضی شریح نے اپنے آدمی سے کہا ان دونوں کو بلاؤ. دروازے پر جو آدمی کھڑا تھا, جو سپاہی کھڑا تھا, وہ آواز لگاتا ہے امیر المومنین علی اندر آئیں. قاضی شریح ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں آئے سپاہی, آواز یہ لگاؤ علی کٹ گھرے میں آئیں, امیر المومنین کا لفظ مت لگاؤ, کیونکہ حضرت علی اس وقت کورٹ میں آ رہے ہیں اور عدالت کے اندر یہ تعظیمی جملے نہیں کہے جاتے ہیں. ان جملوں کے کہنے سے کورٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے. یہاں میں فیصلہ سنا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ علی کون ہے, خلیفہ ہے, کیا ہے, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں, یہاں انصاف ہوگا, لہذا علی کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں لگایا جائے. اے علی اندر آئیے. اندر آئے, چلیے وہ کٹ گھرا ہے وہاں کھڑے ہو جائیے. امیر المومنین, امیر المومنین کہاں کھڑے ہیں؟ کٹ گھرے میں. اس یہودی سے کہا تم بھی آؤ, یہودی کو دوسرے کٹ گھرے میں. فیصلہ اسی دن, آج کل کی طرح نہیں. سالوں گزر جاتے ہیں, 12 15 سال, لیکن وہی معاملہ وہی اٹکا وہی لٹکا. ہاں بولیے, اے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے اس یہودی کے خلاف, پرابلم بتاؤ. پرابلم سنیے. اب حضرت علی پرابلم بتا رہے ہیں. قاضی صاحب, اور قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. قاضی کس نے بنایا؟ جج علی نے. لیکن وہ جج, وہ قاضی خود کہہ رہا ہے اے علی بتاؤ. امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہا ہے اے علی بتاؤ پرابلم. کہا کہ میری ایک زرہ کھو گئی تھی 6 مہینے پہلے, میں ڈھونڈ رہا, تلاش کرتا رہا, لیکن زرہ نہیں ملی. وہ زرہ اس یہودی کے پاس میں نے دیکھی, جب میں نے مانگا تو یہ کہنے لگا کہ یہ زرہ میری ہے. میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں قاضی صاحب کہ مجھے میری زرہ دلوائی جائے. اس یہودی سے پوچھا قاضی شریح نے, زرہ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس. کہا دکھاؤ, دکھا دی. کہا کہ علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اسی کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر حضرت علی کو غصہ دلانے کی کوشش کی, اور کیا کہا, قاضی صاحب حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں, اتنی خوبصورت اور اچھی زرہ پر ان کی نیت خراب ہو رہی ہے. یہ زرہ تو میری ہے, میں اس کو کئی مہینوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہوں. علی کا دعویٰ غلط ہے, یہ زرہ تو میری ہے. اب معاملہ پھنس گیا. قاضی کیا کرے بیچارہ, وہ کہہ رہا میری ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں میری ہے. تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیکھیے کیسے ہوگا. بڑا پیارا فیصلہ. قاضی نے علی سے کہا, شریح صاحب نے, اے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے, چونکہ ابھی تو یہودی کے پاس ہے اور یہودی اس کا مالک ہے, اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا, اور ثابت کرنے کے لیے تمہیں گواہ پیش کرنا ہوں گے. تم کوئی گواہ لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یہ زرہ علی کی ہے اور اس کی یہ پہچان ہے. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے آواز دی, آئے حسن, جو باہر تھے جلدی آؤ. حضرت حسن جو ان کے بیٹے تھے اندر آتے ہیں, کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. قاضی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا گواہی دینا چاہتے ہو؟ حضرت
حسن گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی حضرت علی کی امیر المومنین کی یہ زرہ ہے جو 6 مہینے پہلے میرے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر میرے والد محترم اندر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لیے پانی پینے کے لیے جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زرہ غائب ہے 6 مہینے تک وہ زرہ غائب رہی 6 مہینے کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی یہ زرہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے میرے ابو کی ہے لہذا یہ یہودی سے لے کر میرے باپ کو دی جائے قاضی صاحب کے پاس وہ گواہی جب آتی ہے قاضی صاحب نے اس کی گواہی کے اوپر قلم چلا دیا اور فرمایا اے علی میں مجبور ہوں ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے ہمیں حدیث یہ بتلاتی ہے باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے فیور میں ہی بولتا ہے بیٹا اپنے باپ کی حمایت میں ہی بولتا ہے بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا ہے اس لیے یہ عدالت آپ سے گزارش کرتی ہے آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے حسن کی گواہی نہیں مانی جائے گی آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے اگر ہے نہیں ہے تو یہ زرہ یہودی ہی کو میں دے دوں گا یہودی اس کا مالک ہے اگر آپ کہتے ہیں زرہ میری ہے تو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجئے آج کل کا دور تھوڑی تھا جرجیت صاحب جھوٹی گواہی کے لیے 200 اور 500 روپے دے کر 1000 روپے 50 جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیں ایسا دور تھوڑی تھا حضرت علی چاہتے تو ایک نہیں 10 آدمی پیش کر سکتے تھے نہیں کیا حضرت علی نے کہا ایک گواہ اور ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں تو جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں ہندو کو دے دو اور تم ادھر بنا لو 1 مہینے کے بعد اس کو راج سبھا کا ممبر بنا دیا جاتا ہے ایوارڈ دے دیا جاتا ہے یہ صورتحال ہے اے علی دوسرا گواہ لاؤ حضرت علی نے آواز لگائی اپنے غلام کو حضرت علی کا جو خادم تھا جو غلام تھا وہ اندر آتا ہے کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے یہ زرہ میرے آقا کی ہے حضرت علی کی ہے میں نے کئی سالوں سے ان کے پاس دیکھی ہے یہودی جھوٹ بولتا ہے اس نے چوری کی ہے یہ زرہ گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا ہے یہ زرہ میرے مالک کی حضرت علی کی ہے قاضی صاحب کے پاس جب وہ گواہی آتی ہے قاضی صاحب نے کہا اے علی انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے غلام چونکہ اپنے مالک کے احسان کے نیچے دبا ہوتا ہے وہ خرید کر لایا جاتا ہے اس لیے اپنے مالک کے خلاف نہیں بولتا اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مالک کے خلاف بولیں گے تو کوڑے پڑیں گے گھر جا کر میرا مالک مجھے مارے گا اس لیے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے لہذا آپ کے غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی کوئی اور گواہ ہو تو پیش کرو امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں بر وقت خلیفہ موجود ہیں عدالت بھری پڑی ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے امیر المومنین کی گواہیاں ریجیکٹ کی جا رہی ہیں حضرت علی کا بنایا ہوا جج خود حضرت علی کی گواہیاں ریجیکٹ کر رہا ہے ذرا تصور کرو عدل کیسا انصاف کیسا ذرا تصور کریے اس انصاف کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا ایسا عدل اور ایسا نیائے اور انصاف اگر بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو بھارت امن و شانتی کی چڑیا بن جائے اس کے اندر کبھی خون و خرابہ نہ ہو امن اور شانتی کا گہوارہ بن جائے یہ ملک ایسے ہی عدل و انصاف کی وجہ سے میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسی عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے حضرت علی دوسرا گواہ کوئی ہے حضرت علی نے کہا قاضی صاحب
افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری دونوں گواہیوں کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا. میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ میرے پاس اب تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے جس نے میری زنا کو دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر پہچان بھی سکے. دیکھے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن اس کی جو پہچان ان دونوں کو معلوم ہے وہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے. دیکھی ہوگی لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علی ہی کی ہے یا کسی اور کی. میں کیسے جانوں؟ میرے پاس اور کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے. جانتے ہو اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے؟ بھری عدالت میں امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے. قاضی شرح کہتے ہیں اے یہودی اس زرہ کے مالک تم ہو کیونکہ یہ زرہ تمہاری ہے, تمہارے پاس ہے اور تم اپنے پاس اس کو رکھتے ہو. حضرت علی اس زرہ کو اپنی بتا رہے تھے لیکن علی اس زرہ کو اپنی بتانے کے لیے دو گواہ نہیں پیش کر سکے ہیں, لہٰذا اس زرہ کو تمہیں دیا جا رہا ہے. اس زرہ کے مالک تم ہو, جاؤ آج کے بعد یہ زرہ تم سے حضرت علی نہیں مانگ سکتے. یہودی اس زرہ کو اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب, قاضی صاحب, آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کہیں جھوٹے گواہ تو نہیں لاتے ہیں, اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کا رعب و دبدبہ دیکھتے ہوئے کہیں آپ غلط فیصلہ تو نہیں سناتے ہیں. آپ نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن کہتا ہے, جو حدیث کہتی ہے. لیکن اب آپ بھی ایک بات سن لیجئے, آپ نے جو فیصلہ سنا دیا, اب اس زرہ کا مالک میں ہوں, لیکن اب میرا فیصلہ سن لیجئے. حضرت علی بالکل سچے ہیں. یہ زرہ دروازے کے باہر رکھی تھی اور میں نے 6 مہینہ پہلے یہ زرہ اٹھائی تھی اور میں لے کے چلا آیا تھا, اور جان بوجھ کر 6 مہینے کے بعد میں یہ زرہ علی کے سامنے سے لے کر گزرا. دیکھیں علی پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے, اور پہچانتے ہیں تو زبردستی تو نہیں چھینتے, اور مقدمہ دائر کرتے ہیں تو دیکھتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ سب میں آزمانے کے لیے کر رہا تھا. آزمائش میں علی بھی کامیاب, اس آزمائش و امتحان میں عدالت بھی کامیاب. لہذا اس کامیاب عدالت کا فیصلہ اور علی کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ علی کو دے رہا ہوں, اور جس نے آپ کو اور علی کو یہ فیصلہ کرنے پر اور فیصلہ ماننے پر مجبور کیا ہے اس مذہب سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی اسلام کی آغوش میں اور اسلام کی گود میں آ جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ عدل ہوا کرتے تھے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کرے. ارے ہم اور آپ ہندو اور مسلمان کے درمیان کیا سچا فیصلہ کریں گے؟ اگر پنچایت گاؤں میں ہی ہو جائے تو ادھر بھی ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اپناتے ہیں کہ ہماری بات ہمارے رشتہ دار کے فیور میں چلے جائے, ہمارے قریبی کی فیور میں, قریب کے فیور میں چلے جائے. یہ ہمارے انصاف کا تقاضا ہے. ارے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کوئی دوسرے دھرم کا ماننے والا جو تمہارا دشمن ہے, لیکن اگر آپ سے فیصلہ کروایا جائے تو اس وقت اپنی دشمنی بھول جانا, اور جو عدل ہو, جو انصاف ہو, وہی فیصلہ کرے. یہ واقعہ تو میں ہی سنا چکا ہوں کئی بار. یہ والا جو مصر کے اندر, مصر کے گورنر تھے عمر ابن عاص, اور عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا ہے کوئی جو گھوڑا مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتار چلا سکے, مجھ سے اچھا کوئی گھوڑا دوڑا سکے. ایک چھوٹا سا 12, 13, 14 سال کا ایک یہودی کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آؤ دوڑ لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اچھا گھوڑا دوڑاتا ہے, کون آگے نکلتا ہے. حضرت عمر ابن عاص جن کو گورنر بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے, ان کا بیٹا کہتا آؤ دوڑ لگا لو. دونوں نے گھوڑے کو دوڑایا. عمر ابن عاص کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑاتا ہے, عمر ابن عاص کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑاتا ہے, وہ یہودی کا 12, 13 سال کا بچہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہے. گھوڑا دوڑانے میں
یہودی کا بچہ ماہر نکلتا ہے، ایکسپرٹ نکلتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے عامر ابن عاص کے بچے کو پچھاڑ دیتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے یہودی کا بچہ، اور آ کر کہتا ہے کہ لو میں جیت گیا، میں نے اچھا گھوڑا دوڑایا۔ عامر ابن عاص کا بیٹا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتے ہی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیتا ہے، ایک تھپڑ۔ کس کو؟ یہودی بچے کو۔ کون مارتا ہے؟ گورنر کا بیٹا، عامر ابن عاص کا بیٹا۔ یہ چھوٹا بچہ 12-13 سال کا کہتا ہے آپ نے مجھے ناحق مارا ہے، اگر آپ مجھے بدلہ نہیں دیں گے، انتقام نہیں دیں گے، قصاص نہیں دیں گے، تو پھر میں آپ کی شکایت گورنر کی عدالت میں کریں گے، عامر ابن عاص کے پاس میں اس کی شکایت میں، تم آپ کی شکایت لے جاؤں گا۔ عامر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا ہے جا چل، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل وہی انداز لگ رہا ہے نا جیسے لکھیم پور کھیری میں منتری کا بیٹا گاڑی چڑھا رہا ہے اور پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہے، تو منتری کا استعفیٰ ہی نہیں لیا جا رہا ہے، نہ دیا جا رہا ہے۔ منتری کے بیٹے کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بھیا باپ گرہ راج منتری ہے۔ اور دیکھ لیجئے اعظم خان 2 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، 8 کسانوں کی باڈی پر گاڑیاں چلانے والا 3 مہینے میں 4 مہینے میں جیل سے باہر نکل آتا ہے، اور یہ سارے کام اس دھرم کے لوگ کر رہے ہیں جو رام کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رام راج لائیں گے۔ ذرا مجھے ہندی میں سمجھاؤ کہ یہی رام راج تھا؟ اگر یہ رام راج تھا تو اگر رام نے کیا ہو کہ ایک آدمی کو 2 سال سے سزا نہ دو اور 8 کسانوں کے ہتھیارے کو 4 مہینے میں بیل مل جائے، تو ایسے دھرم کو اگر رام راج سے جوڑو گے اور رام سے جوڑو گے تو کون اس دھرم کی طرف آئے گا؟ سب بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے۔ مسلمانوں سے بھی تو بہت سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا مذہب سب سے اچھا، میں نے معظم پور میں بھی سنایا، میں نے محلدار پاڑا میں بھی سنایا۔ آج ہماری حالت یہ، لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، بالکل اس طرح۔ کون ذمہ دار ہے؟ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہتا میرے داڑھ میں درد ہوتا ہے، دیکھ لو۔ ڈاکٹر نے کہا لا، ارے یہ تو سڑ گیا تمہارا دانت، اندر سے سڑ گیا، اس کو تو نکالا جائے گا۔ اس نے کہا کہ فیس کتنی لوگے؟ اس نے کہا 200 روپے۔ زیادہ ہے۔ ارے 5 دن کی دوا بھی تو دیں گے تم کو، مرہم دوا لگانے کی اور کلہ کرنے کی، غرارہ کرنے کی، سب دوا دیں گے، 200 روپے لگیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر دو، چلو۔ بیٹھا، جمبور لیا، پلاس اس کے دانت کو اکھاڑنے لگا، اب وہ چلایا مر گیا۔ ڈاکٹر نے اکھاڑ ہی دیا، دوا لگائی، 5 دن کی دوا دی، پردہ ہٹا کے دیکھا، اس سے کہے 600 روپے دو۔ کہا 600؟ 200 میں بات ہوئی تھی۔ کہا بات تو 200 میں ہوئی تھی، لیکن تو اتنی تیز چلایا کہ میرے 2 مریض جو باہر بیٹھے تھے وہ بھاگ گئے، ان دونوں کی فیس بھی ہم تجھ سے لیں گے، تیری وجہ سے بھاگ گئے، ان دونوں کی فیس بھی تو دے گا۔ یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہمیں ہونا ایسا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام لے آئیں، لیکن ہم ہیں ایسے کہ ہمیں دیکھ کر جو تھوڑا بہت آنا بھی چاہتا وہ بھی بھاگ جاتا ہے، یہ مسلمان ہے، اس سے تو اچھے ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے بھاگ۔ تو جو بھاگ رہے ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے سر پہ لادا جائے گا، ہمارے سر پہ لادا جائے گا۔ یہ کنڈیشن ہے آج ہماری۔ عدل اور انصاف نام کی کوئی چیز اب اپنوں میں باقی نہیں۔